جموں و کشمیر خاص کر وادی کشمیر میں چند ماہ سے دل کا دورہ پڑنے کے واقعات پیش آئے جس میں اکثر نوجوانوں کی اچانک موت واقع ہوئی۔ کشمیر وادی میں نوجوانوں میں بڑھتے ہارٹ اٹیک کے کیا وجوہات ہے، اس پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے اور نوجوانوں کو خاص احتیاط کیا برتنے کی ضرورت ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر عرفان احمد بٹ صاحب۔ خیر مقدم ہے آپ کا ٹی وی بھارت میں۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، آئے روز یہ خبریں سننے کو ملتی ہے کہ فلاں نوجوان اچانک ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گیا۔ وادی کشمیر میں نوجوانوں خاص کر اگر ہم 25 سے 30 سال کی عمر کے نوجوانوں کی بات کریں، زیادہ ہارٹ اٹیک کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ کیا خاص وجوہات ہیں؟ ایک وجہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو میڈیا سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں کہ سب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یہ اتنا سچ نہیں ہے۔ سڈن ڈیتھ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سارے ویسے ہارٹ اٹیک نہیں ہیں، لیکن نوجوانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر میں پچھلے 5 سالوں سے آج اس سال کی ٹرینڈ نہیں ہے کہ ہارٹ اٹیک زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اس کی بہت سے وجہ ہے۔ ایک تو جو ہمارا جو بیہیورل شفٹ ہو رہا ہے، جب بھی اربنائزیشن زیادہ ہوتی ہے کسی گاؤں کی کسی ٹاؤن کی، ہارٹ کی ڈیزیز بڑھتی ہے، تو ہمیں ایک بیہیورل شفٹ ہوتا ہے، ہماری لائف سیڈنٹری بنتی ہے، ہماری فوڈ ہیبٹس بڑے خراب ہوتے ہیں، اور ہم زیادہ ایکسرسائز میں دلچسپی نہیں دیتے ہیں، ہم ماڈرن گیجٹ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسموکنگ ہے، اسموکنگ کی پریولنس ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈرگ ایڈکشن زیادہ ہے۔ ہم نے دیکھے کہ جو بھی ہارٹ اٹیک آتے ہیں 40 سال سے کم، ان میں سے یا تو اسموکنگ ہوگی یا ڈرگ ایڈکشن ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہمارے نوجوان ذہنی تناؤ میں مبتلا ہے، فیملی وائز، جو انوائرمنٹل وائز، یا یہ کووڈ کا جو تناؤ ابھی تھا ادھر، اس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں میں کشمیر میں ذہنی تناؤ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ 2-3 رسک فیکٹر ہے جس سے ہارٹ اٹیکس بڑھ گئے ہیں وادی کشمیر میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا پر یہ ریومر ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک سے ہی فوت ہو گیا۔ کیا یہ جو ڈیتھس ہیں پہلے رپورٹ نہیں ہوتی تھی؟ ڈیتھ رپورٹس ہوتی تھی، لیکن اتنا نہیں ہے کہ فلانی جگہ ایک لڑکی 10 سال کی گزر گئی، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ یو کی ناٹ لیبل، ہم کسی ہر ایک کو ہارٹ اٹیک لیبل نہیں کر سکتے۔ ہم نے دیکھیے بہت بار ایسے پیشنٹ سوسائڈ کیا تھے انہوں نے، تو ان کو پھر ایک لیبل کیا تھا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اگر آپ جاؤ گے کسی بھی ہاسپٹل میں، چاہے سورا انسٹیٹیوٹ جاؤ گے، ایس ایم ایچ ہاسپٹل جاؤ گے، یا کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں جائیں گے آپ، تو آپ دیکھو گے کہ 40 سال سے کم نوجوان آپ کو ملے گا ایڈمٹ ود ہارٹ اٹیک۔ تو 5 سال سے سرپرائزنگ نہیں ہے، ٹرینڈ بڑھتی رہی ہے۔ ابھی 1 سال سے ہم کووڈ کی زد میں ہیں، ابھی یہ وبا پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی ہے۔ کیا کووڈ کا بھی عمل دخل اس بیماری میں ہے؟ ڈیفینیٹلی کووڈ ایک جب کسی انسان کو کووڈ ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے ہارٹ اٹیک کے لیے، کیونکہ کووڈ اگر کسی پیشنٹس کو ڈائبٹیز ہے، کسی کو ہائپر ٹینشن بلڈ پریشر زیادہ ہے، یا کوئی زیادہ ایکٹیو اسموکر ہے، بہت اسموکنگ کر رہا ہے، یا کسی کو فیملی ہسٹری ہے ہارٹ ڈیزیز کی، یا کسی کو ہارٹ ڈیزیز آلریڈی ہے، تو جب یہ ان کو ایک کووڈ انفیکشن ہوتا ہے تو ان کو ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ بڑھتے ہیں، کیونکہ جب یہ کووڈ انوالو کرتا ہے ہارٹ کو، چاہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، یہ اندر جو ہارٹ کی جو ویسلز ہے اس میں کلاٹس بنتے ہیں، اسی میں نہیں ہر جگہ ان کے اسٹروک زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ کووڈ ایک بہت زبردست فیکٹر ہے ہارٹ اٹیک کے لیے۔ کیونکہ کئی ساروں کو پتہ نہیں ہوتا انہیں کووڈ ہے، تو اس کشمکش میں وہ ہارٹ کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں اور پھر اچانک ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ یوزولی ہم نے جو دیکھا ہے کہ اگر کسی کو کووڈ ہوا ہے، کسی کو پھر ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی اس کو سمٹمز ہوتے ہیں۔ بنا سمٹمز کے ایسے پیشنٹس نہیں آتے ہمارے پاس کہ کسی کو سائلنٹ اٹیک ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہم نے نہیں دیکھا ہے ٹرینڈ۔ اچھا، کس طرح کے سمٹمز دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ ان پیشنٹس کو اچانک بلڈ پریشر ڈراپ ہوتا ہے، یا تو سیکنڈری انفیکشن ہوتا ہے، یا ہارٹ انوالومنٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ شوق میں چلا گیا، ہم اس کا بھرپور پھر جانچ کرتے ہیں، ای سی جی کرتے ہیں، کوگاڈیوگرافی کرتی ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں ڈیفینیٹلی ان کا جو ہارٹ کی جو مسلز ہے یا ہارٹ کی جو ویسلز ہے دونوں انوالو ہو گئے ہیں، تو ہم اس کو اسی طرح ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں۔ ایون ہم نے جو پیشنٹس جو کووڈ کے کئی دنوں کے بعد آ گئے ہارٹ اٹیک کر کے، ان کو بھی ہم نے اسٹینٹ بٹنس ڈال دیے، ہم نے ان کو بھی پیس میں پی سی آئی کر دیا، تو وہ بھی بچ گئے ہیں۔ لیکن جب کسی کو کوئی ایلڈرلی ہے، کسی کو انکنٹرول ڈائبٹیز ہے، کوماربیڈیٹی زیادہ ہے، تو ان کو تھوڑا بہت مشکل ہوتا ہے نکلنا اس بیماری سے۔
ڈاکٹر صاحب آپ نے خود گنوایا کہ وجوہات کیا ہے، اس میں آپ نے خاص ذکر کیا کہ ہمارے بدلتے اعتبار، رہن سہن اور خان پار اس میں اہم وجہ ہے ہارٹ اٹیک ہونے کی. تو کتنا اہم رول ادا کر رہے ہیں یہ ہمارے بدلتے اعتبار؟ ہمارے جو ٹاؤنز ہے اربنائز ہوتے رہے، جتنا ہمارے جو گاؤں ہے شہر میں تبدیل ہو رہے ہیں، اتنے دنیا بھر میں، یہ یہاں پر کی ٹرینڈ نہیں ہے، یہ دنیا بھر کی ٹرینڈ ہے، اتنے ہارٹ اٹیکس کے چانسز، ہارٹ ڈیزیز کے چانس زیادہ بڑھتے ہیں. ہم انفیکشس ڈیزیز سے باہر نکلتے ہیں، ہماری کوالٹی آف لائف وہاں سے امپروو ہوتی ہے. لیکن ہماری جو بیہیورل شفٹ ہے، ہم فزیکل ایکٹیویٹی کم جانا پسند کرتے ہیں، ہم گھر میں اے سی کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ہم ماڈرن گیجٹس ہاتھ میں آئی پیڈ لیپ ٹاپ باقی کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، ہم فاسٹ فوڈ میں زیادہ بلیو کرتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے، ہمارے پاس ہم اوور ایمشیس بنتے ہیں ان جگہوں پہ، ہمیں زبردست ورک سٹریس، سائیکو سوشل سٹریس زیادہ بڑھتا ہے. ہم اپنے بچوں کو زیادہ سٹریس دیتے ہیں. اگر ہمارا بچہ جو پڑھ رہا ہے، اگر اس کو 3 گھنٹے کھیلنا ہے، ہم اس کو کھیلنے نہیں دیتے. ہم 20 سال پہلے کیا بچپن تھا اور آج کے بچے کیا کر رہے ہیں، تو ان کی آج کے بچوں کی ایکٹیویٹی آپ دیکھیے، ان کی ایکٹیویٹی ہے نہیں ہے، ان کی ایکسرسائز بہت کم ہے. بیڈ ہیبٹس پہلے ہی بچوں کو دے رہے ہیں اور یہ دے کیری دیز بیڈ ہیبٹس ٹل ایڈلٹہڈ. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھو گے یو ایس میں کیا ہوا، جو یورپ میں کیا ہوا، انہی کی وجہ سے وہاں پر جو ہے ہارٹ ڈیزیز کے بہت بڑھ گئی. وہاں سے ٹی بی کم ہو گیا، وہاں سے انفیکشس ڈیزیز کم ہو گئی، لیکن یہ ہارٹ ڈیزیز ٹرینڈ وہاں بڑھ گئی. وہاں پر ہائپر ٹینشن زیادہ ہو گیا، وہاں پر ڈائبٹیز شوگر زیادہ بڑھ گیا. تو یہ ہمیں ریمپٹ پیس ہو رہا ہے کشمیر میں. آپ نے بدلتے اعتبار کے حوالے سے بات کی. ہماری وادی کشمیر میں اب جو منشیات کی لت پڑ رہی ہے، ہمارے نوجوان منشیات کی اور جا رہے ہیں، یہ بھی ہارٹ اٹیک کا اہم وجہ مانا جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی ہماری جو ڈرگ ایڈکشن زیادہ بڑھ گئی ہے ہمارے نوجوان میں. ہمارے نوجوان جو ہے وہ انڈر ٹرمینڈس سائیکو سوشل وہ اسٹریس میں ہے، وہ ذہنی تناؤ میں ہے. ہمارے نوجوانوں میں بہت سے نوجوان ایسے ہیں وہ اوور ایمشیس ہے. دے آر فائنڈنگ دے ٹرائی ٹو فائنڈ شارٹ کٹس. ہم نے سارے ڈرگس یہاں لے رہے ہیں، لائک ہیروئن ہے، کوکین ہے، کینیبس ہے. اگر کوئی کوکین لے رہا ہے تو اس کو اندر ہارٹ کی جو ویسل ہے وہ بہت زبردست وہ سکڑ جاتی ہے اس کی، تو اس کو ہارٹ اٹیک زیادہ بڑھتے ہیں. اسی طرح یہ اتنا ہی نہیں، اگر وہ کوئی آئی وی ڈرگ ابیوز لیتا ہے، ہارٹ کے جو ویلوز ہیں وہ بھی ڈیمیج ہوتے ہیں، ان کو خطرناک انفیکشن ہوتا ہے، خدا نخواستہ جس کو بولتے ہیں انفنٹ انڈوکارڈائٹس. تو ان کو پھر وہ ہارٹ فیلئر میں چلے جاتے ہیں. ہارٹ اٹیک بھی ہوتے ہیں اور ہارٹ کے جو انفیکشن بھی زیادہ ہوتے ہیں. رول ہے ماں باپ کا کہ وہ بچوں کو دیکھے کہ ان کا بیہیویئر کیا ہے. بعض اوقات بچے ماں باپ ان کی ضد پہ آتے ہیں کہ بولتے ہیں ہمارا بچہ ایسا کر نہیں سکتا ہے، لیکن آپ ان کے جو کمپنی ہے، آپ ان کو جو رہن سہن ہے، آپ ان کو چیک کریے ٹائم پہ، تاکہ دیکھیں ہمارا بچہ مت بگڑ رہا ہے. عرفان صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا ہم احتیاط برتنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری وادی کشمیر میں ہارٹ اٹیک کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ان کو کم کیا جائے، خاص کر نوجوانوں میں؟ اپنا جو بیہیویئر ہے فرام سیڈنٹری لائف سٹائل، جو ہمارے عادت ہے بیٹھنے کی، آرام دہ زندگی جو ہم پسند کرتے ہیں، اس کو نکل کے ہمیں فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف جانا ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز میں جانا ہے. ہمیں اپنی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھانی ہے. جو فاسٹ فوڈ لے رہے ہیں ہم، وہ ہمیں کم کرنا ہے. جو انسان کام ہی نہیں کرے گا، زیادہ رائس کھائے گا، اس کے لیے رائس بڑا زیادہ ڈینجرس ہے. خاص کر جو کوکڈ رائس جو کوکر میں پکاتے ہیں رائس کوکر میں، وہ اس کے لیے زیادہ ڈینجرس ہے میٹ سے، فیٹ سے زیادہ ڈینجرس ہے وہ، کیونکہ جو وہ کھاتا ہے پھر یوٹیلائز ہی نہیں کر پاتا ہے. ہمارے جو بریک فاسٹ ہے وہ تھوڑا سا کھاتے ہیں، پھر اس سے زیادہ کھاتے ہیں، اور جو ہمیں جس طرح جہاں پر ڈنر میں ہمیں کم کھانا ہے وہ ہم زیادہ کھاتے ہیں، پھر وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہا ہے. جو خان پان میں ترتیب بہت ترتیب غلط ہے. آج کل اویلیبلٹی زیادہ ہے. ہمارے وادی میں مال نیوٹریشن کی پرابلم تھی، آج اوور ایٹنگ کی پرابلم ہے. میں ناظرین کو بولنا چاہتا ہوں جو ہمارے جو نوجوان ہیں 30 منٹس ڈیلی برسک واک 5 days اے ویک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں نکلنا چاہیے اس موبائل سے، اس ماڈرن گیجٹ سے ہم رہتے ہیں، آئی پیڈ سے، اے سی میں جانا، کار بھی اے سی، آفس بھی اے سی، اس سے ہمیں باہر نکلنا ہے. اگر آپ دیکھو گے یہاں کشمیر میں وائٹامن ڈی لیول آپ چیک کرو گے، ایون ڈاکٹرز کو وائٹامن ڈی لیول 0 آتی ہے. اس کا مطلب ہمیں سن کا ایکسپوجر ہے ہی نہیں. ہم سورج کی جو گرمی ہے جو دیکھتے ہی نہیں ہے. ہماری جو باڈی ہے وہ ایکسپوز ہی نہیں ہو رہی ہے سورج کی. ہم چلے گئے آفس میں، آفس سے گھر سے نکل گئے گاڑی میں، گاڑی پہ پہنچ گئے آفس، ہم سورج بھی نہیں دیکھتے. سو آپ دیکھیں وائٹامن ڈی لیول کتنی کم ہے. ہم جس ایپیڈیمک میں جا رہے ہیں، تو ہماری جو یوتھ ہے ان کی تو کوالٹی آف، جس کو 40 سال میں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، وہ اگلے 40 سال کیسے گزارے گا؟ ہارٹ اٹیک آپ کو نکل گئے، چلے بچ گئے آپ، لیکن خدا نخواستہ جو ہارٹ کا جو کوئی پارٹ آپ کو ڈیمیج ہو گیا، وہ کام نہیں کرے گا، آپ ایک ہینڈی کیپڈ کی لائف کیسے گزارو گے؟
ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ انیشل سٹیج میں جب ہارٹ اٹیک کے چانسز ہوتے ہیں تو پہلے درد ہوتا ہے، تو اسپتال پہنچنے تک کیا کچھ گھریلو نسخے اپنائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کوئی بھی درد اگر آپ کو سینے میں ہو گئی، یہاں سے جہاں تک لیفٹ یا سینے میں، بیچ میں سینے میں یا لیفٹ سائڈ سے، اگر آپ کو نیچے تک یہاں تک ہو گئی اور اس کے بعد وہ چلی گئی بائیں سائڈ سے، لیفٹ سائڈ سے، اور جو درد آپ کو چلنے سے زیادہ ہوتی ہے، کوئی بھی درد سینے کی درد جو آپ کو چلنے سے زیادہ ہو گئی، آپ سیڑھیاں چڑھ گئی زیادہ ہو گئی، آپ نے کوئی چیز اٹھائی ہاتھ میں تو زیادہ ہو گئی، وہ آلموسٹ 90% ٹائمز ہارٹ کی درد ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو آپ کی جو ہارٹ کی جو ویسلز ہے اس میں بلڈ سپلائی اچھی طرح نہیں ہو رہا ہے۔ اگر کبھی نہ یہ درد کبھی زیادہ بڑھتا ہے اور آپ کو اچانک اتنی درد ہوتی ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے، آپ کو بہت پسینہ آتا ہے، آپ کو سانس بہت پھولتی ہے، اگر یہ پیشنٹ 40 سال سے زیادہ ہو یا کوئی 40 سال سے بھی کم ہو، جس کو فیملی ہسٹری آف ہارٹ ڈیزیز ہے، جس کو ڈائبٹیز کی بیماری ہے، یا اس کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، یا کوئی بہت زیادہ اسموکنگ کر رہا ہے، اگر یہ چیزیں بھی ہو اور یہ ان کو درد ہوا تو ان کو جلد از جلد ہسپتال پہنچنا چاہیے۔ ہاں اسپرین آپ دے سکتے ہیں لیکن ڈائگنوز کرنا گھر میں تھوڑا مشکل ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جلد سے جلد اپنا نزدیکی ہیلتھ سینٹر کے پاس پہنچیں اور وہاں پر اس پیشنٹ کو مون زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے سپر اسپیشلٹی اسپتال میں ہارٹ اٹیک اور ہارٹ کی جو تکالیف ہے ان کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے کس طرح کی سہولیات دستیاب ہیں؟ ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو بول سکتا ہوں کہ جو ہمارے سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل ہے، ایس ایم ایچ ہاسپٹل ہے یا سورا انسٹیٹیوٹ ہے، ہماری جو پیشنٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے پیشنٹس کی جو فیسلٹی اویلیبل ہے وہ ایز ایٹ پار ود اینی ہاسپٹل ان دا ورلڈ ہے۔ آپ کی میسیج کیا رہے گی آخر پر جانا چاہیں گے؟ دیکھیں کہ جو بھی پیشنٹ جس پیشنٹ کو ڈائبٹیز ہے اس کو اپنا ڈائبٹیز کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ جس پیشنٹ کو بلڈ پریشر کی بیماری زیادہ ہے اس کو دوائی اسکپ نہیں کرنی چاہیے۔ جس پیشنٹس کو اسموکنگ کر رہے ہیں ان کو اسموکنگ وہ کوئٹ کرنی چاہیے۔ جو پیشنٹ جس کا کولیسٹرول زیادہ ہے اس کو ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے وہ کولیسٹرول کی لیول آپٹیمل لیول پہ لانی چاہیے، اور ہمیں جو بد عادات ہیں ہمیں چھوڑنے چاہیے۔ ہمیں فزیکل ایکٹیویٹی ایٹ لیسٹ 30 منٹ کی برسک واک ہمیشہ ہر دن کم سے کم 5 دن ہفتے میں کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ذہنی تناؤ سے نکلنا چاہیے۔ یو شوڈ کوئٹ دس سیڈنٹری لائف اسٹائل، جو اپنے جو آرام دہ زندگی پسند کرتے ہیں اس وقت، جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آرام اسی میں ہے، ٹیلی ویژن ہے اور چاہے کوئی گیجٹ ہو، اس سے باہر نکل کے ہمیں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز زیادہ کرنی چاہیے۔ جتنا آپ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز زیادہ رکھو گے اتنا آپ کا ذہنی تناؤ بھی کم ہوگا اور آپ کو جو ہارٹ ہے وہ بہت ہیلدی رہے گا۔ بہرحال آپ نے ہارٹ اٹیک کے حوالے سے وجوہات گنوائے، اس کے علاج اور انیشل سٹیج میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس پر تفصیل سے بات کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ تھے معروف کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر عرفان احمد بٹ، پرویز الدین، ETV بھارت، سری نگر۔